صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم و برادران عزیز، کچھ عرصہ پہلے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان دعاؤں کی تشریحات کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ درمیان میں مختلف حالات اور واقعات کے اعتبار سے اس وقت جو گفتگو مناسب تھی اس وقت وہ گفتگو کی گئی، اور ماہ ربیع الاول کے شروع سے لے کر پچھلے جمعے تک ربیع الاول کے حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کے کمالات، آپ کی خصوصیات، آپ سے محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی فرمانبرداری، اس سے متعلق قرآن اور احادیث کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب دوبارہ اپنے اس دعاؤں کے سلسلے کو پھر سے ہم انشاءاللہ آج سے شروع کر رہے ہیں۔ کچھ دعاؤں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔ آخری جو دعا کی تشریح کی تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام کی دعا تھی، رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ اس دعا کا پس منظر ذکر کیا تھا کہ کس سیاق میں حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ آج جس دعا کا تذکرہ ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 19ویں پارے سورہ نمل میں ذکر فرمائی ہے۔ وہ دعا یہ ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اور یہ بڑی عجیب و غریب دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے، اور اس دعا میں ہم جیسے کمزوروں کے لیے بڑا سبق ہے، بڑی ہدایات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس دعا کو یاد کر لیں۔ میں نے پارہ بھی بتا دیا، سورت بھی بتا دی۔ سورہ نمل آپ کھولیں گے، آپ کو دوسرے صفحے میں یہ دعا ملے گی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ عجیب و غریب دعا ہے یہ۔
پہلے تو میں اس دعا کا ترجمہ ذکر کر دیتا ہوں. یہ دعا شروع ہو رہی ہے اوزعنی کے لفظ سے. رب اوزعنی، ہماری اردو اتنی تنگ ہے کہ صحیح معنوں میں اوزعنی کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. عام طور پر قرآن کریم کے ترجموں میں اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ رب اوزعنی، اے رب مجھے توفیق عطا فرما دیں. کس بات کی؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اس بات کی کہ آپ نے جو نعمتیں مجھ پر برسائی ہیں اس کا میں شکر کروں آپ کے سامنے، اور ان نعمتوں کا میں شکر کروں جو آپ نے میرے والدین پر کی ہیں. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَا، اور آپ مجھے ایسے نیک اعمال کی توفیق دے دیں جس سے آپ راضی ہوں. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنے نیک بندوں میں آپ مجھے داخل فرما دیں. تو یہ جو اوزعنی کا ترجمہ ہے مجھے توفیق عطا فرما دیں، ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے اکابرین نے لکھا ہے. صحیح معنوں میں یہ ترجمہ بیٹھتا نہیں ہے، یہاں پر ایڈجسٹ نہیں ہوتا. اور وجہ اس کی یہ ہے، اب بات ذرا سا سمجھنے کی ہے. اگر ہم اوزعنی کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ آپ مجھے توفیق عطا فرما دے، تو توفیق تو ایک مرتبہ بھی اللہم لک الحمد و لک الشکر کہنے سے توفیق ہو گئی، مل گئی. یہ مراد یہاں پر نہیں ہے. ایک مرتبہ بھی زبان سے اگر کہہ دیا کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی، یہ اوزعنی کا حاصل نہیں ہے. اوزعنی کا حاصل یہ کہ اللہ مجھے شکر کرنے کا چسکا لگا دیں. یہ میں بڑی گہری بات کر رہا ہوں. توفیق تو ایک مرتبہ لفظ ادا کرنے سے بھی ہو جاتی ہے. آیت کا مقصد یہ نہیں ہے، آیت کا سیاق یہ نہیں بتلا رہا. تو اوزعنی کا ترجمہ اے اللہ مجھے اپنا شکر ادا کرنے کا چسکا لگا دیں. اور مجھے شکر ادا کرنے کی عادت میری بنا دیں، عادت ڈال دیں. مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا مرنے دم تک کے ہر وقت یہ وظیفہ مجھے عطا فرما دے کہ میں آپ کا شکر ادا کرتا رہوں. یہ جو جملہ ہے چسکا لگا دیں، رٹ لگا دیں، عادت بنا دیں. یہ جو جملے، ان جملوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت زبان پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دن رات، صحت میں بیماری میں اچھے حالات میں برے حالات میں، ہر وقت زبان پر آپ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو اور ان نعمتوں پر شکر کی توفیق ہو. ایک آدھ دفعہ شکر کرنے سے کام نہیں چلے گا. یہ ہے اصل میں ترجمہ اوزعنی کا. بار 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 جس کو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کی شکر کی رٹ لگانے والا بن جاؤں. اور رٹ لگانا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ دو مرتبہ کہنے سے رٹ نہیں لگاتا. اس کو رٹ نہیں کہتے. اس کو تو سمپل طریقے سے کہتے ہیں کہ بھائی اس آدمی نے ایک دفعہ شکر ادا کر لیا، دو دفعہ شکر ادا کر لیا. یہاں یہ نہیں ہے، یہاں یہ ہے کہ میں رٹ لگاؤں، اٹھتے بیٹھتے میرا وظیفہ یہی ہو، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر. چسکا لگ جائے اس بات کا. خیر یہ تو میں نے آپ کے سامنے آیت کا ترجمہ ذکر کر دیا.
آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو حکومت عطا فرمائی تھی وہ حکومت بے نظیر اور بے مثال تھی. اس طرح کی حکومت نہ اس سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملی. اور یہ در حقیقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا تھی جو انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ان کی زندگی میں قبول فرمایا. وہ 23ویں پارے میں وہ دعا یہ فرمائی تھی اللہ تعالیٰ کے حضور, قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب. یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کی تھی کہ میرے رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي, آپ مجھے ایک ایسی سلطنت عطا فرما دیں کہ اس طرح کی سلطنت نہ پہلے کسی کو ملی ہو نہ آئندہ کسی کو ملے. آپ دینے والے ہیں, آپ عطا کرنے والے ہیں. نہ اس طرح کی حکومت کسی کو پہلے ملی ہو اور نہ بعد میں ملی ہو. جس کو میں عرض کر رہا ہوں بے مثال اور بے نظیر حکومت, وہ حکومت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی. اور آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں پر بھی تھی, جنات پر بھی تھی, اور پرندوں پر بھی تھی, طیور پر بھی تھی, مختلف حیوانات پر بھی تھی. ہوا کو بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تھا, اور اس کا تذکرہ جو ہے وہ 23ویں پارے میں ہے. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ, میری طرف دیکھیں, میری طرف چھوڑے, یہ آوازیں آتی رہیں گی. میں تو اس وقت بیمار بھی ہوں اور کل سے آپ کو معلوم ہے میں نمازوں میں موجود ہوں لیکن نماز نہیں پڑھا رہا, اور آج صبح سے ذہن جو ہے وہ یہی تھا کہ بس خطبہ پڑھوں گا اور نماز ہو جائے گی. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ جتنا بلوا دے, جتنی توفیق ہو جائے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. یہ تو بیماری آزاری چلتی رہے گی. تو 23ویں پارے میں وہاں پر کیا ہے, فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّرِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا. تجری بِأَمْرِهِ, وہ ہوائیں چلتی تھی ہمارے حکم سے, مہینوں کا سفر منٹوں میں فرما لیتے تھے. اور ایسی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور ایسی حکومت عطا فرمائی تھی کہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, پورے تخت شاہی میں سوار ہو کر اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. لوگ دیکھتے تھے اور دیکھ کر لوگ عش عش کر اٹھتے تھے کہ کتنا بڑا وہ تخت سلیمانی ہوگا, کتنا بڑا وہ تخت سلیمانی ہوگا, پورے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ. میں یہاں مجھے ایک اور بات یاد آ گئی, بڑی اہم بات ہے. کتابوں میں لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت شاہی پر, وہ ایک منزل نہیں تھا, وہ کئی منزلیں تھا, اس کے کئی طبقات تھے, کئی درجے تھے اس کے. ایک میں پرندے, ایک میں چوپائے, ایک میں فلاں, ایک میں فلاں, ہر اجناس اور ہر انواع کی اقسام الگ الگ جو ہے وہ ہر منزل میں سوار تھے, اڑتے ہوئے جا رہے تھے. تو ایک کسان جو ہے وہ ہل چلا رہا تھا اپنی زمین پر. اس نے جب نگاہ اوپر ڈالی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ تم تراق
وہ آن اور شان، وہ آن اور بان، کیا بات تھی، ہم تصور نہیں کر سکتے کس شان سے ان کا تخت سلیمانی ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ جو دیہاتی تھا جو اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا، اس نے جب نظر اوپر اٹھا کر ڈالی تو اس کی زبان سے بے ساختہ جملہ نکلا، سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ یہ اتر جاؤ نیچے سارے، وہ تخت نیچے اتار دیا گیا۔ یہ بات مجھے ضمناً یاد آ گئی، نیچے اتار دو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دیہاتی سے اس سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کر کہا کہ وہ جملہ کیا کہا تھا تم نے جو میں نے اوپر تخت پر سنا جب میں سفر کر رہا تھا، محو سفر تھا۔ اس نے کہا کہ میری زبان سے آپ کی یہ شان اور بان اور آپ کی یہ آن دیکھ کر زبان سے بے ساختہ جملہ نکلا، سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ خدا کی قسم، اللہ رب العالمین کی حضور اس سبحان اللہ کی جو شان اور اس کا اجر ہے، لاکھوں سلیمان کے تخت ایک طرف اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر اور ثواب ایک طرف۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ ایک مرتبہ زبان سے سبحان اللہ کہنے کا اجر و ثواب ایک طرف، اور اس طرح کے لاکھوں سلیمان کے تختوں وہ ایک طرف۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر اور ثواب، جو اس کلمے کے پڑھنے والے کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، وہ اس تخت سلیمانی سے کئی درجے اور کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ یہ جو بس اوقات زبان سے ہم جملے کہتے تھے نا، سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں خیال بھی نہیں رہتا کہ پتہ نہیں ہم کون سا تیر مار رہے ہیں، یہ تو جب آنکھیں بند ہوگی پھر پتہ چلے گا کہ یہ جملہ جس کو ہم آسان سمجھتے تھے، جس کو ایک معمولی سمجھتے تھے، اس کلمے کے اور جملے کی اللہ کے ہاں کیا قدر و قیمت ہے، یہ وہاں پر پتہ چلے گا۔ خیر، میں اب واپس اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی تھی کہ پرندوں پر بھی، انسانوں پر بھی، جنات پر بھی، حیوانات پر بھی، ہواؤں پر بھی، سب پر اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی تھی۔ اور قرآن کریم نے اس کو یوں بیان کیا ہے 19ویں پارے سورہ نمل میں۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے تمام اپنے لاؤ لشکر کو، ان سب کو جمع کیا۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام کے تمام پورے اپنے لشکر کو جمع فرمایا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر جنس اور ہر نوع کی الگ الگ خاصیتیں، ان کی الگ الگ خوبیاں ہیں، ان کی الگ الگ عادات ہیں، ان کا الگ الگ مزاج ہے، ان کی الگ الگ طبیعتیں ہیں۔ سارے ایک جگہ اگر جمع ہو جائے تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا ہنگامہ برپا ہوگا۔ بھائی انسان جو ہے اس کا مزاج الگ ہے، سمجھ لیں بات ذرا غور سے، انسان جو ہے ان کا مزاج الگ ہے، ان کی طبیعت الگ ہے، ان کی عادات الگ ہے۔ جنات، ان کے طبائع الگ ہیں، ان کے عادات اور اطوار اور طور طریقے الگ ہیں، ان کی خصوصیات الگ ہیں۔ پرندے وہ الگ دنیا کے، وہ ایک الگ مخلوق ہے، ان کے الگ حالات ہیں۔ جانور ہیں، ان کی ایک الگ دنیا ہے، اس میں بستے ہیں۔ جب یہ سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہو جائیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا۔ انسان بھی اسی جگہ ہوں، سارے جنات بھی وہاں جمع ہوں، حشور اور طیور بھی وہاں پر جمع ہوں، پرندے بھی وہاں پر جمع ہو، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بتا نہیں رہے بابا، کیا ہوگا؟ ایک افراتفری مچ جائے گی، ایک دھکم
ہو جائے گی، ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا، ایک ہلڑ بازی کا ایک عجیب و غریب منظر ہوگا، چونکہ ہر نوع دوسری نوع سے مختلف، ہر جنس دوسری جنس سے مختلف، عادات کے اعتبار سے، اطوار اور طور طریقوں کے اعتبار سے، خاصیتوں کے اعتبار سے الگ الگ ہے، اور سارے جب ایک جگہ جمع ہو جائے تو عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ لیکن قرآن کریم نے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام کی تمام چیزوں کو جمع کیا، تمام کے تمام انسانوں کو، جنات کو، پرندوں کو، حشور اور طیور کو جب جمع کیا، فَهُمْ يُوزَعُونَ، یہ ہے خصوصیت، فَهُمْ يُوزَعُونَ، ٹھیک ٹھاک طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو قابو میں رکھا، ذرا بھی بد نظمی ہونے نہیں پائی، ذرا سی بھی بد مزگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں تو چند لوگ بیٹھے ہوئے، چند لوگ بیٹھے گنتی کے لوگ ہیں، اور جب دعا ختم ہوتی ہے اور جب جانے لگتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کیا حال ہوتا ہے، حالانکہ سارے انسان ہیں، یہاں کوئی جنات ونات ہمارے ساتھ نہیں ہے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے ہو، مجھے نہیں معلوم، ہوں گے جنات بھی، پرندے تو نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انسان ہے سارے، لیکن اس میں بھی نظم نہیں ہوتا، ڈسپلن قائم نہیں رہتی، ایک ترتیب اپنی جگہ پر نہیں رہتی، ایک الٹ بازی ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں اتنے انواع اور اقسام ہو، جہاں اتنے اجناس ہوں مختلف چیزوں کے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسا کنٹرول دیا تھا، ایسا کنٹرول دیا تھا کہ تمام کی تمام چیزیں ان کے قابو میں تھی، مجال ہے کہ ذرا سے بھی کوئی ادھر سے ادھر ہو جائے۔ پتہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ کمال عطا فرمایا تھا، یہ قوت ہم نے عطا فرمائی تھی کہ تمام انواع اور اقسام کی جتنی بھی مخلوقات تھی ان سب میں ڈسپلن موجود تھا، ایک نظم موجود تھا، ایک ترتیب موجود تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہلڑ بازی ہو جائے، دھکم پیل ہو جائے۔ پھر کیا ہوا؟ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قالت، اب میں یہ اسی کو کرتا رہوں پکڑ پکڑ کے، یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ کھولیں 19واں پارہ سورہ نمل کھولیں، تو جب سارے کے سارے جمع ہو گئے تو ایک چوٹی نے، جہاں چوٹیاں رہتی تھیں ان کی جو جماعت تھی، تو ایک چوٹی نے ان سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چوٹیوں تم لوگ سب اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں تلے رون دے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ چوٹی تو چوٹی ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ چلے اور چل کر تمہیں رون ڈالیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے اپنی بلوں میں چلی جاؤ۔ فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات سن کر مسکرا گئے اور ہنس گئے۔ وقال، اور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اب وہ دعا شروع ہو رہی ہے، یہ اس دعا کا سیاق میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے، کیا دعا کی؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اس دعا کی تشریح تو میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا۔ یہ دعا فرمائی۔ جب یہ ساری کے ساری مخلوقات جمع ہو گئی اور یہ ساری کے ساری چیزیں قرآن بیان کر رہا ہے، میں بیان نہیں کر رہا، یہ قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے، ساری باتیں قرآن بیان کر رہا ہے۔
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم جئتك به من سبأ بنبأ يقين. آگے تک کی ہے آیتیں. تو سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائی اتنے بڑے مجمع میں آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے مختلف انواع اور اقسام کے جو چیزیں ہیں جس میں انسان بھی ہے، جنات بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، چرند بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، سب پر حکومت ہے. آپ نے وہاں دیکھا کہ ہدہد غائب ہے. کون؟ ہدہد. یہ ایک پرندہ ہے ہدہد. ہدہد غائب ہے. اچھا، باقاعدہ ایسی ڈسپلن تھی اور ایسا نظام تھا کہ باقاعدہ ہر ایک کی حاضری ہوتی تھی. مجال ہے کوئی چپکے سے کھسک جائے، کوئی چکر دے کے نکل جائے، غائب ہو جائے. اتنا بڑا مجمع ہے، اس میں کوئی آدمی آرام سے پیچھے سے جا سکتا ہے، کس کو پتا چلتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آپ نے دیکھا کہ ہدہد جو ہے وہ غائب ہے. فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا. کیا بات ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے پرندے مختلف انواع اور اقسام کے، اس میں جنات الگ، اس میں انسان الگ، اس میں چرند پرند الگ، حشور اور طیور الگ، لیکن ایک غائب ہوا. ایک غائب ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا. اب آپ یہاں شاید یہ کہہ دیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ یہ بات کہیں گے. آپ سب جتنے بیٹھے ہیں پڑھے لکھے الحمدللہ. ہو سکتا ہے کہ کوئی جاہل آدمی جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ دیکھو جی سلیمان علیہ السلام غیب کا علم جانتے تھے، اسی لیے پتہ چل گیا. اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا لشکر، اتنے انواع اور اقسام، اس میں جو ہے وہ ہدہد غائب ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام غیب جانتے تھے؟ پتہ چل گیا نہیں، غیب نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت ایسی عطا فرمائی تھی، اقتدار ایسا عطا فرمایا تھا، اس حکومت کی خصوصیات ایسی تھی. اللہ تعالیٰ ان تمام کی تمام چیزوں کو ان کے لیے مسخر فرما دیا تھا. کہا کہ بھئی ہدہد نہیں. تو اچھا، ہدہد جو تھا یہ ہر جگہ ساتھ ہوتا تھا، اور ہدہد کا کام یہ تھا، ہدہد کا کام یہ تھا کہ یہ زمین کی تہ کے اندر پانی کا پتہ چلا لیتا تھا کہ اب جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام جا کر پڑاؤ ڈال رہے ہیں اور حضرت کو جس جگہ پر جا کر قیام کرنا ہے وہاں اس زمین کی کیا صورتحال ہے. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو لوگ بورنگ کراتے ہیں، تو سنا ہے میں نے دیکھا نہیں ہے، اس طرح کی کوئی مشین ہوتی ہے کہ وہ زمین پر لگاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کتنے فٹ پر یہاں پر پانی ہے. واللہ عالم، مجھے نہیں معلوم، سنا ہے میں نے. پانی ہے بھی یا نہیں ہے، کتنے فیصد کھارا پانی ہے، وہ مشین سے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ جو ہدہد پرندہ تھا یہ دیکھ کر اندازہ لگا لیتا تھا کہ یہاں زمین میں کتنی سطح پر نیچے پانی ہے. اور عجیب بات مفسرین نے لکھی ہے، عجیب بات لکھی ہے. ایک طرف تو ہدہد کا حال یہ ہے، ایک طرف تو سن رہے ہیں، ایک طرف تو ہدہد کا حال یہ ہے کہ لاکھوں فٹ زمین کے اندر کی تہ کے بیچ کے درمیان، اب اس کے بعد میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، زمین کے اندر کے تہ کے بیچ کے درمیان میں پانی کا پتہ چلا لیتا ہے. لیکن جب اس ہدہد کا شکار کرنے کے لیے ایک شکاری جال بچھاتا ہے تو اس کو وہ جال نظر نہیں آتا. نہیں سمجھے بات؟ لاکھوں فٹ زمین کے اندر کی تہ کا حال بتا دیتا ہے. یہاں پانی ہے کہ نہیں ہے، یہاں قیام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. لیکن زمین کے اوپر جو جال بچھایا جاتا ہے جس سے شکار کرتا ہے ہدہد کو، جال بچھاتا ہے اس کو، وہ جال نظر نہیں آتا.
تو مفسرین نے ایک جملہ لکھا ہے بڑا، اگر آپ کو وہ جملہ سمجھ آ جائے نا تو آپ مست ہو جائیں مست ہو جائیں. عجیب جملہ ہے. کہتے ہیں کہ اذا جاء القدر عشی البصر، جب آدمی کا برا وقت آتا ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. نہیں سمجھے جملہ؟ جب آدمی کا برا وقت آتا ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، نظر نہیں آتا قریب میں. قریب میں کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ وقت اس کا لکھا ہوا ہے پھنسنے کا. خیر، تو یہ میں نے ضمناً حدود کا تذکرہ کر دیا کہ حدود جو ہے وہ ہر جگہ اس کی حاضری ضروری ہوتی تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب سارا لشکر جمع کیا تو آپ نے فرمایا کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. فرمایا کہ بھئی حدود نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں ہے وہ؟ یا تو وہ آ کر اپنی کوئی وجہ بیان کرے، معقول وجہ، یا پھر میں اس کو عذاب دوں گا اور ایسی میں سزا دوں گا، ایسی سخت سزا کہ آج تک کسی کو نہیں ملی ہوگی. بتائے کیوں غیر حاضر ہے، ایبسنٹ لگی اس کی، آج کیا وجہ ہے؟ تو اتنے میں حدود صاحب تشریف لے آئے. انہوں نے کہا کہ حضرت میں ایک خبر لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. میں ایک خبر آپ کے پاس لے کر آیا، اور وہ خبر یہ ہے کہ یمن میں ایک خاتون ہے، اس نے وہاں پر اپنی ایک بادشاہت قائم کی ہوئی ہے. اس کو کہا جاتا ہے ملکہ بلقیس. اور مزے کی بات یہ کہ وہ مشرک ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اس بات کو سن کر حیران ہو گئے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ قال ربی هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ ایسی مجھے حکومت عطا فرما دے کہ اس طرح کی حکومت کسی کو نہ ملی. تو میرے دائرے اقتدار میں اور میرا جو سلطنت کا دائرہ ہے اس دائرے میں ایک اور حکومت کسی کی قائم ہے اور وہ بھی مشرک. یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ تو کہا کہ بھائی اس کی خبر لے کر آؤ، اور اس کو ہمارا ایک پیغام پہنچا دو. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا، اور کمال ہے قرآن نے وہ خط ذکر کیا ہے، کمال ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، اور خط جو ہے وہ 2 جملوں پر مشتمل ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ وہ خط کتنا جامع ہے، کتنا فصیح اور بلیغ ہے. 2 جملوں میں خط لکھا ہے، اور کہا کہ یہ خط لے جا کر ملکہ بلقیس کو دے دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علی واتونی مسلمین. یہ خط ہے، بس ختم. یہ خط کا عنوان اور خط کا مضمون ہے. یہ بسم اللہ سے شروع ہو رہا ہے اور واتونی مسلمین پر ختم ہو رہا ہے. آپ نے اس خط یہ لکھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور بڑا رحیم ہے. اللہ تعالی علیہ، میرے خلاف سرکشی مت کرو، میرے خلاف تعدی مت کرو، میرے مقابلے پر مت آؤ، زور آزمائی مت کرو میرے مقابلے میں. وَأَتُونِي مسلمین، اور شرافت سے فرما بردار بن کر حاضر ہو جاؤ. بس یہ خط کا مضمون ہے. سرکشی کرنے کی اجازت نہیں، سیدھے سادے طریقے سے خاموشی کے ساتھ فرما بردار بن کر میرے سامنے آ جاؤ. بس ہتھیار ڈال دو اگر عافیت اور سلامتی چاہتی ہو. یہ خط جو ہے وہ حدود لے کر چلا گیا اور ملکہ بلقیس کو یہ خط جا کر دے دیا. اس نے خط کا مضمون پڑھا، اس کے ہوش اڑ گئے. اتنا مختصر خط اور اتنا جامع خط کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 2 جملوں میں سب کچھ کہہ دیا. جو بڑی بڑی کتابوں میں آدمی لکھتا ہے وہ 2 جملوں میں سمو دیا. اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، میرے خلاف سرکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے، زور آزمائی کرنے کی میرے بارے میں اجازت نہیں ہے. فرما بردار بن کر، مطیع بن کر، ماتحت ہو کر
میرے پاس آ جاؤ. اب ٹائم بھی ختم ہو گیا, چلیں پھر یہاں سے پھر بات کریں گے اگلے جمعے انشاءاللہ. تو بہرحال یہاں سے پھر اگلی بات شروع ہوگی. یہ ساری باتیں جو ہے وہ قرآن کریم میں 19ویں پارے میں سورہ نمل میں اس کا تذکرہ ہے, اور اس ضمن میں اور بھی بہت سی باتیں. تو بہرحال آج جو دعا میں نے آج بتلائی, اور جس دعا کا سیاق میں نے آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں, وہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا ہے, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت. حضرت بیٹھ جائیں, جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. آگے آنا اچھی بات نہیں ہے, بری بات ہوتی ہے. پھلانگتے ہوئے آنا اچھی بات نہیں ہے, گناہ کی بات ہے. جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھنا چاہیے. تو وہ دعا یہ ہے, رب اوزعنی ان اشکر. اس دعا کو یاد کر لیں, بڑی عجیب و غریب دعا ہے, اور اس دعا کی جب میں انشاءاللہ تشریح کروں گا اور اس وقت آپ کو پتہ چلے گا اس دعا میں کیا کیا چیزیں سموئی ہوئی ہیں, کیا کیا معرفت کی باتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں, کیا حقائق اس کے اندر مضمر ہیں. جب یہ دعا کی تشریح ہوگی پھر آپ کو پتہ چلے گا. بہرحال اس دعا کو یاد کر لیں. 19واں پارہ ہے سورہ نمل, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اتنی جامع دعا اور اتنی ہمگیر دعا کہ عجیب دعا ہے یہ. اس دعا کو بہرحال فی الحال اس کو یاد کر لیں اور اپنے معمولات میں اس دعا کو شامل کر رہے ہیں. باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اگلے جمعے ہم یہاں سے پھر آگے بات کریں گے کہ ملکہ بلقیس کے پاس جب یہ خط پہنچا حضرت سلیمان علیہ السلام کا, تو اب اس کے بعد اس کا کیا رد عمل آیا سامنے. یہاں تک کہ بات ہماری ہو گئی ہے, ذہن میں رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر یہاں سے ہم اگلی بات شروع کریں گے کہ جب ملکہ بلقیس کے پاس خط پہنچا تو اس نے اپنے وزیروں سے اور اپنے مشیروں سے پوچھا کہ بھائی اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ سلیمان علیہ السلام کا خط آیا ہے. انشاءاللہ بات پھر کریں گے.